ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مخالفین کے ساتھ قانون کا رویہ کچھ مختلف تھا اور عمران خان کے ساتھ خصوصی لاڈلے بچے کی طرح اس کو جو ہے ہمیشہ ٹریٹ کیا گیا ہے. تو جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, چاہے اس میں FIA, نیب اور جو ہماری ایجنسیز ہیں, وہ سب سے میری گزارش ہوگی کہ اس کیس کو سختی سے نپٹا جائے اور اس کو مثال بنائی جائے. اور میں جو لوگ بھی اس بہروپیے کے کہنے میں آئے تھے ان سے بھی کہوں گا کہ برائے مہربانی ایسے بہروپیے کی, مطلب جو شخص جو پیسہ منی لانڈر کر کے لے کے آئے, ہمارے پورے پاکستان کا ایک میسج کیا گیا. مطلب ایک طرف ہم تو چلو بول رہے ہیں کہ یہ PTI کی فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم سب دنیا میں نمبر 1 منی لانڈرر نکلا. پاکستان کا وزیر اعظم جو تھا عمران خان نیازی, وہ پوری دنیا کے ممالک سے اس نے جعلی کمپنیاں بنا کر یہاں پہ پیسے بھجواتا رہا. وہ پیسے اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا رہا. تبھی تو میں کہتا ہوا تھا کہ 1 لاکھ روپے ٹیکس دینے والا شخص کس طرح اتنے بڑے لائف اسٹائل انجوائے کر سکتا ہے. یہ فراڈی شخص تھا. اس نے ہر وہ فراڈ کا کام کیا جہاں اس کو چانس ملا. اور اس کے 3.5 سال کی ٹینیور میں جو اقدامات ہوئے ان سب کی بھی انکوائری کی جائے اور سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے. اب شیلا رضا صاحب اور ناصر شاہ صاحب اور باقی دوست فرمائیں گے. بہت شکریہ. ایک تو اور شرجیل نے بہت ساری باتیں کہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو صادق اور امین کہا تھا, آج ساری قوم نے جان لیا کہ غاصب و فتین جو ہے وہ سب کے سامنے کھل کے سامنے آ گیا. اور ہمارے بڑے یہ کہا کرتے تھے کہ جو کوئی شدت سے الزام لگائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کہو جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے. تو یہ شخص جو چور ڈاکو دوسروں کو ڈکلیئر کرتا ہوا چلا تھا, آج جو ہے وہ دیکھ لیا گیا کہ یہ سب سے بڑا چور ہے, انٹرنیشنل چور ہے. اور سب نے یہ دیکھا کہ آج جو ہے 351 فارن کمپنیوں سے اس نے فنڈ وصول کیے, 34 غیر ملکیوں سے کیے, اور جو 16 اکاؤنٹ جو ہے ڈکلیئر کیے گئے ہیں اس میں سے 13 کو اس نے کہا ہے کہ یہ نامعلوم اکاؤنٹس ہیں. یہ بھی بیان جو ہے یہ غلط ہوا. اس کا فارم 1 غلط ہے, اور اکاؤنٹ چھپانا جو ہے اصل بات جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اس نے آئین کی خلاف ورزی کی. اور آج سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہمیں جس عدالت میں چاہو کہ ہم آ جائیں گے, ہمیں جس جگہ بلاؤ, جتنا ہمیں جو ہے عدالتوں میں رکھو گے, ہماری جیلوں میں رکھو گے, ہماری آواز اتنی بلند ہوگی. ہمارے قائدین کہیں نہیں گھبرائے, ہر عدالت میں پیش ہوئے. ان کے پیچھے کوئی ایسا نہیں تھا کہ 15 کیسز میں اور 10 کیسز میں فوراً ضمانت مل جاتی. ان کی تو زبان کاٹی گئی, 11.5 سال جیل میں رہے, لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کے آئین کے وفادار ہیں اور چور نہیں ہیں. آج جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ایک بینک اکاؤنٹ میں 8 کروڑ سے زیادہ اور دوسرے میں 51,000 سے زیادہ ڈالرز ہیں. یہ ہمیں UAE کی بھی فنڈنگ نظر آ رہی ہے, جبکہ UAE کی فنڈنگ جو ہے اس کے لیے وہاں کا جو قانون ہے اس میں اجازت سے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, اور دبئی کے قانون میں کسی شخص کے لیے بھی فنڈ ریزنگ نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو دوسروں کو امپورٹڈ حکومت کہتا تھا, آج یہ ثابت ہو گیا کہ وہ امپورٹ کی گئی تھی یہ پارٹی یہاں پہ. تو یہ کس مقاصد کے لیے امپورٹ کی گئی تھی, اس نے کہاں کہاں نقصان پہنچایا پاکستان کو, پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کو انٹرنیشنلی, کہ جو ہم نے ایک ریاست کی طور پر اس کی حکومت میں معاہدے ہوئے وہ بھی اس نے پورے نہیں کیے, اور جو اس سے پہلے CPAC اور یہ سب ہوا تھا اس نے سب کو نقصان پہنچایا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کن کن لوگوں نے امپورٹ کیا, کیا نقصانات پہنچائے. اور یہ جو ووچن کمپنی کا مالک ہے, جس کرکٹ کمپنی, اس سے جو اس نے پیسے لیے ہیں, جو اس نے کے الیکٹرک بیچا ہے, جس کا پورا نقصان جو ہے وہ کراچی کی عوام اٹھا رہی ہے, اور کراچی کی بڑی بڑی پارٹیز اسے سپورٹ کرتی رہی. تو آج یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کہاں کہاں اس نے رہن رکھ دیا ہے. اور اب فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کام ہے, کیونکہ الیکشن ایکٹ یہی کہتا ہے کہ جب فارن فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو پھر یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے
اور پورا ایکشن لے. اور بہت ہو گئی, اچھے تھے الیکشن کمشنر صاحب اس وقت تک جب تک کہ 95 سماعت ہوتی رہی اور عمران خان کا فیصلہ نہیں آیا. 96 دفعہ اسکروٹنی کمیٹی بیٹھی لیکن عمران خان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکا. اور اب جب کہ یہ ایک فیصلہ آ گیا ہے تو عمران خان تیار ہیں کہ وہ دوبارہ سے اٹیک کریں, لیکن قوم کو جاگنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ تھے جو یہ مسلط ہوئے, کیسے ان کے بیانیے کو ہوا دی گئی, کیسے انہوں نے جو ہے سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں جو کہ نہیں لگانے چاہیے تھے, کس میرٹ پہ لگائے گئے. ان کو پاکستان کے خزانے سے تنخواہ دی جاتی رہی, ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے تنخواہ دی جاتی رہی, تو یہ کس طرح سے ان کو اسپانسر کیا گیا ہے یہ دیکھنا ہے. اور میں تمام قوم سے اپیل کروں گی کہ اب آپ کو جاگ جانا چاہیے اور ان کا شکل سے نقاب اتر چکا ہے, ان کے بھیانک چہرے سامنے آ چکے ہیں. یہ چور غدار جو سب کچھ دوسروں کو کہتے تھے ان پہ فٹ آیا ہے. اب ان کے کچھ لوگ تو بھاگ چکے ہیں, باقی بھاگنا شروع کر دیں گے, لیکن اب یہ کام جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ کیسے ان کو پکڑتی ہے. اور بہت سارے میڈیا چینلز کے تعزیے آج ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے جن پہ مستقل جو ہے وہ یہی چلتا رہتا ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ بھی اب تحقیقاتی صحافت کا آغاز کریں.